السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ خیریت؟ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ جی الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ۔ کافی انتظار تھا، ایک ہفتہ گزر گیا اور ماشاءاللہ سب شاید اسی تڑپ میں تھے کہ پھر کلاس کب شروع ہونے والی ہے۔ اور جی ماشاءاللہ ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ بہت لمبا گیپ ہو جا رہا ہے؟ 2-4 دن میں اس کو جو ہے نا ایک ساتھ کنٹینیو کر کے ہم ختم کر دیں، کیسا بہتر رہے گا آپ لوگوں کے لیے؟ دیکھتے ہیں کیا ہے ابھی اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لمبا گیپ ہونے کی وجہ سے جو پڑھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں وہ بھول نہ جائے۔ انشاءاللہ خیر ہے انشاءاللہ۔ تھوڑا سوال کر لیتے ہیں پچھلے سے جو گزشتہ پڑھے ہیں اس سے تھوڑی دیر، تاکہ کچھ اور لوگ بھی جمع ہو جائیں جو آ رہے ہیں ابھی۔ جی وعلیکم السلام۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ اچھا، بچوں سے پوچھتے ہیں توحید کی تینوں قسموں کا نام کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت، توحید ربوبیت۔ ترتیب ایسی ہے، سیکوینس جس طریقے توحید سے آپ ذکر۔ ربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت۔ اچھا، ڈیفینیشن جانتے ہیں آپ توحید ربوبیت کا؟ ہم توحید ربوبیت پڑھ لیے ہیں اور باقی 2 بچے ہمارے سامنے ہیں، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ تو توحید ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم پڑھے ہیں، ایسا سوال نہیں کر رہا ہوں جو ہم اب تک نہیں پڑھے، جو پڑھے ہیں اسی میں سے سوال ہو رہا ہے۔ ہاں، توحید ربوبیت کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کتنے لوگ جوائن ہیں؟ ماشاءاللہ 20 لوگ جوائن ہیں۔ چلے بتائیں، جلدی بتائیں۔ اللہ کو واحد ماننا، ایک ماننا۔ کس میں؟ توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت رب ہونے میں، اسی کے اندر جواب ہے۔ جی، رب ہونے میں کہ وہ رب ہے، وہ اکیلا ہے، رب ایک ہی ہے، رب 2 نہیں ہو سکتے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کہا کیا ان لوگوں نے ارباب من دون اللہ، ارباب رب کی جمع ہے لفظ، مطلب یہ کہ ایک سے زائد رب، ایک سے زیادہ، کئی ایک رب بنا رکھے انہوں نے اللہ کے علاوہ۔ تو کئی رب نہیں ہو سکتے ہیں، رب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، جو پیدا کیا، جو مالک ہے، جو چلانے والا ہے، اکیلا ہے۔ اس کی مثال ہم نے دی تھی کہ کوئی پروجیکٹ انسان اگر اسے بناتا ہے، بنانے والا الگ ہوتا ہے، اس کا مالک الگ ہوتا ہے، پھر وہ اس کو بیچ دیتا ہے، اس کو آپریٹ کرنے والا آپریٹر الگ ہوتا ہے، یہ سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا پروجیکٹ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے سسٹم کو چلانے کے لیے کسی انجینئرز کو نہیں رکھا ہے، کسی کو جو ہے نا اسے دوسروں کے لیے جو ہے نا نہیں لیز پر نہیں دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میں بنا لیا بس تم لوگ چلا لو، ایسا نہیں ہے، بلکہ بنانے والا بھی وہی ہے، چلانے والا بھی وہی ہے، اور اونر بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، کوئی اور دوسرا اونر نہیں ہے اس کے اندر۔ وہ اکیلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، رب وہ اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی، اس نے کسی کو اس کی ذمہ داری نہیں سونپی ہے۔ لیکن لوگوں نے کیا کر لیا؟ یہ مثال ہم نے کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تو بنایا ہے لیکن چلانے کے لیے کسی اور کو دے دیا ہے۔ جیسے کئی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد اللہ نہیں دیتا، کوئی اور دینے والے ہیں، روزی کوئی اور دینے والے ہیں، ہاں، اور پیسہ کوئی اور دینے والے ہیں، صحت، بیماری سے علاج کی، بیماری سے جو ہے نا شفا اللہ کے علاوہ کوئی اور دینے والے ہیں، مصیبتوں سے بچانے والے کوئی اور ہیں۔ ہر طریقے سے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ بس اللہ تعالیٰ بنا دیا، بنا کے اس کے بعد سب کے حوالے کر دیا۔ ایسا نہیں ہے،
وہ اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، پیدائش یعنی پیدا کرنے کا کام بھی اسی کا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے اس پوری کائنات کو، اور امر حکومت چلانا پوری طرح اسی کے ہاتھ میں. ابھی ہمارے پاس دنیا کا سسٹم دیکھتے ہیں ہم، بادشاہی نظام ہو یا جمہوری نظام ہو، اس کے اندر کیا ہے، بادشاہت حکومت آتی جاتی رہتی ہے، لوگوں سے بھیک مانگ کے ووٹ لے کر جو ہے لوگ عہدوں پر قابض ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہی سب کچھ چلا رہے ہیں. نہیں، بلکہ یہاں اللہ کا معاملہ بالکل ان لوگوں سے الگ ہے. اللہ نے نہ کسی سے لیا ہے نہ وہ کسی کو دیا ہے، وہی پیدا کیا ہے اور وہی چلانے والا ہے، اور اس کے اندر اس کا کوئی ہیلپ کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی مددگار بھی نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم چھوٹی سی سورت پڑھتے ہیں اللہ الصمد، سورہ اخلاص، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ایک کے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے. اور اللہ الصمد، وہ بے نیاز، بے نیاز کا مطلب کسی کی اسے ضرورت ہی نہیں، کسی بھی چیز میں ہیلپ کی اسے کسی اور کی ضرورت ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑی طاقتوں کا مالک ہے، اس کے پاس سارے خزانے ہیں، اس کے ایک لفظ کن سے پوری کائنات بن سکتی ہے، تو اسے کسی کی ضرورت، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. بہرکیف رب کی ہم نے بہت تفصیل اس سے پہلے بھی جان لی ہے، پھر اس میں زیادہ وقت نہ لگائیں. اب اس کے بعد ہمارے سامنے آج کا لیسن ہے توحید الوہیت. توحید الوہیت یہ توحید کی دوسری قسم ہے. الوہیت کا مطلب ہوتا ہے عبادت. الہ، الہ کا مطلب کس کو کہتے ہیں؟ الہ، معبود، لوگ جس کی عبادت کریں. عبادت جس کے سامنے سجدہ کریں، جس کے لیے رکوع کریں، جس کے لیے طواف کریں، جس کے لیے قربانی کریں، جس کے لیے نذر و نیاز چڑھائیں، جس کے لیے قسم کھائیں، یہ سارے کام عبادت ہے. دعا کریں، ہاں قرآن مجید کی تلاوت کریں، یہ سب کے سب کام کیا ہیں؟ عبادت والے کام. تو وہ کس کے لیے کیے جاتے ہیں؟ معبود، جس کے لیے وہ عبادت کی جاتی ہے اس سے معبود کہا جاتا ہے. اور کرنے والا وہ عابد ہے. عبادت کرنے والا، نماز پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، حج کرنے والا، قیام اللیل کرنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، یہ سارے کام کرنے والے کون لوگ ہیں؟ عابد. اور جو معبود ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. تو الوہیت یعنی عبادت. عبادت میں اس ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے جو ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے. جب ہم یہ مان رہے ہیں کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر یا ہیلپر نہیں، اس کو چلانے اور آپریٹ کرنے والا کوئی دوسرا نہیں، وہ اکیلا ہے، تو پھر عبادت کیا اس کے ساتھ کسی اور کی کرنی چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. عبادت بھی اسی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کو اس کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے. چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ سب کے سب کون ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ کی وہ عبادت کرنے والے بندے ہیں. فرشتے ہیں تو اللہ کی عبادت گزار ہیں، انبیاء اور رسول ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بندوں کے پاس اپنا پیغام پہنچانے کے لیے نبی اور رسول بنایا ہے. تو ان لوگوں کو عبادت کے لیے چن لینا یا عبادت کی کچھ قسمیں ان لوگوں کے لیے خاص کر دینا، یہ اللہ کی عبادت میں شریک کرنا ہے. اس کو تھوڑا ڈیٹیلز میں سمجھتے ہیں، اس کو توحید الوہیت کو تھوڑا بچوں کے لیے بھی، چونکہ تھوڑا ہارڈ ورڈز بھی بیچ میں آ رہے ہیں، مجھے خود اس کا احساس ہو رہا ہے شاید بچے اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن تھوڑا میں کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کے لیے ان کے لیول کے حساب سے بات کرنے کی. توحید ربوبیت کو تو ہم مان لیے، اب توحید الوہیت، اللہ کی عبادت میں اللہ کو ایک ماننا. جتنی بھی عبادت کی قسمیں اب تک ذکر کی گئی، اب سوال یہ ہے جب سارے لوگ، خاص طور پر جیسے گزشتہ درس میں یہ بات گزری کہ مکہ کے مشرکین یہ مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو بنایا ہے، تو پھر شرک کیوں کرتے تھے؟ ماشاءاللہ مبارک، کسی نے میسج کیا ابھی کہ ان کا حفظ مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کے حفظ کے ذریعے سے آپ کو اور آپ کے والدین کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. درمیان میں اس طرح کے میسج نہ کریں، لاسٹ میں سوال جواب کے ٹائم پر جو ہے نا میسج کریں اگر کچھ میسج کرنا ضروری ہے تو. یہاں سب لوگ مانتے تھے کہ اللہ رب ہے، لیکن عبادت 360 بت کہاں پر رکھے تھے؟ وہ بھی
وہ گھر جسے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے بنایا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جسے بنایا گیا لوگوں کے لیے کہ لوگ وہاں آ کر عبادت کریں، وہ گھر ہے جو مکے میں ہے. لیکن افسوس ابراہیم علیہ السلام جو اس گھر کی دوبارہ سرن و تعمیر کیے تھے اور جنہوں نے دعا کی تھی کہ پروردگار، پلیز ڈسٹرب نہ کریں کلاس کے دوران. جب سوال کرنے کے لیے کہا جائے تب آپ اپنا مائک آن کریں پلیز. اس سے کیا ہوتا ہے، ہم جہاں ہوتے ہیں وہ نا پھر آگے پیچھے ہو جاتا ہے مسئلہ. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا اور اس جگہ رہنے والے میری نسل کو بت پرستی سے بچا. لیکن ہوا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام دعا کیے تھے، کیا دعا قبول نہیں ہوئی؟ دعا تو کیے تھے، لیکن چونکہ شیطان بھی تو لگا ہوا تھا، اور شیطان نے کیا کیا، وہاں اسی گھر میں جس گھر کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، اسی گھر میں 360 بت اسٹیچو، 360 بت رکھے گئے وہاں پر، اور ہر ایک سے مانگنے لگے. اس کے اندر کچھ بڑے تھے، کچھ چھوٹے تھے، لات، منات، عزا، یہ بڑے بڑے بت تھے جو ہر قبیلے کے الگ الگ مانے جاتے تھے. وہاں لوگ آ کر عبادت کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا بھی تھی کہ اے اللہ اس نسل سے، یہاں بسنے والے لوگوں میں سے ایک رسول کو بھیجنا، وہ انہیں تیرے آیتوں کو پڑھ کر سنائے گا، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، انہیں پاک کرے گا. کس چیز سے؟ شرک کی نجاست سے، خباثت سے، گندگیوں سے، گناہوں سے پاک کرے گا. یزکیہم. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی تو قبول ہونی تھی. پاک ہونے کا نتیجہ کب ہوگا؟ پاک ہونے کا عمل کب ہوگا؟ جب وہ لوگ ناپاک ہو جائیں گے. اب ناپاک کس طریقے سے ہوئے؟ شرک کر کے ناپاک ہوئے. اس لیے کہ انما المشرکون نجس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک کرنے والے گندے وہ لوگ ہوتے ہیں، نجس ہوتے ہیں. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وہ مسجد حرام میں اس کے بعد داخل نہ ہو. مکے میں مشرک داخل نہیں ہو سکتے ہیں، مکے میں مشرک داخل نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ نجس ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، میرے گھر کو پاک کر دو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو پاک صاف لوگ ہی وہاں جا سکتے ہیں. پاک صاف سے مراد کیا ہے؟ جو شرک سے پاک ہو، جو خاص طور پر چونکہ ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی ماحول میں پیدا ہوئے تھے، ان تمام کو انہوں نے ٹھکرا کر ایک اللہ کی طرف رخ کر لیا تھا اور کہا تھا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اس ذات کی طرف رخ کر لیا ہے جو اس کائنات کو سب سے پہلے بنایا، آسمان و زمین کو جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اور اس سے پہلے اس کا کوئی ماڈل، کوئی نقشہ، کوئی ڈھانچہ نہیں تھا اس کا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور اسی کعبے سے 360 بتوں کو نکال کر پاک صاف کر دیا گیا، اس مقام کو جو آج تک پاک صاف ہے. اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اسے پاک صاف رکھے اور وہاں ایسے پاک صاف لوگوں کو جانے کی توفیق عطا فرمائے. کہ یہ لوگ شرک کیوں کرتے تھے؟ مکے کے لوگ جب مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، آسمان بنایا، زمین بنایا، چاند سورج بنایا، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، تو پھر شرک کیوں کرتے تھے عبادت میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایک اللہ کا معاملہ، کہ اللہ کو خالق مالک ماننے کے علاوہ دوسروں کے سامنے سر جھکانا اور ان سے مرادیں مانگنا، یہ شیطان نے ان کے دل میں بٹھا دیا تھا. کیا بٹھا دیا تھا شیطان نے؟ کہ شیطان نے یہ سمجھا دیا تھا کہ تم ان سے مانگو. کیوں مانگو ان لوگوں سے؟ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ لوگ اللہ کی ہمارے پاس سفارش کریں گے، ریکمینڈ کریں گے. کیوں؟ یہ اللہ کے محبوب بندے تھے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے. یہ شیطان یہ بات دل میں اور دماغ میں ڈال کر لوگوں کو گمراہ کر دیتا. بڑوں کی محبت، بڑوں کی تعظیم، یہاں تک کہ وہ اس تعظیم میں اس قدر غلو کر جاتے ہیں کہ یہ انہی سے مدد مانگنے پر آ جاتے ہیں، انہی سے مدد مانگنے. دنیا میں سب سے پہلے شرک کیسے آیا؟
سب سے پہلے دنیا میں شرک کیسے آیا؟ جانتے ہیں آپ نوح علیہ السلام، ان سے پہلے آدم علیہ السلام کی نسل چل رہی تھی. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، یہ جو ہمارے سب سے پہلے باپ اور ماں ہیں، والدین ہیں، یہ ساری انسانیت کے، ان کے ذریعے سے نسل یعنی ان کی اولاد آگے بڑھتی گئی، ان کے بچے ہوتے گئے. پھر ان کے اندر شرک آیا کہاں سے؟ تو ان کے اندر شرک آیا ان کے نیک لوگوں سے. ان کے جب نیک لوگ مر جاتے تو لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ ان کی خبر کی تعظیم کرتے تھے، بڑا ان کا جو نا احترام کرتے تھے. شیطان نے آ کر کہا کہ نہیں، ایسا کرو کہ ان کی تصویر بنا لو، ان کی فوٹو بنا لو، فوٹو اور پکچر بنا کر رکھ لو گھروں میں، تاکہ تمہیں جب بھی یاد آئے دیکھ لو، ذہن سے ان کی فوٹو اور امیج نکل نہ جائے. تو پکچر بنا لیا انہوں نے. پھر اس کے بعد ان کی جو نسلیں تھی ان کو کہا دیکھو یہ تمہارے باپ دادا نے ان کی پکچر بنائی تھی، پکچر کیا ہے بھائی، پھٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، اس کو ایک کام کرو، اس کا ایک اسٹیچو بنا لو. پکچر کے آگے بڑھا کر کیا کر دیا؟ اسٹیچو بنا دو. اسٹیچو بنا دیا انہوں نے. پھر اس کے بعد ان کی نسل کے بعد یعنی ان کے پوتروں کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے باپ دادا ان اسٹیچو کے سامنے جھکتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے، ان سے جو نا مرادیں مانگتے تھے، مصیبتوں میں ان سے پناہ مانگتے تھے، تم بھی کیا کرو ان کے سامنے یہ سب کام کرنا شروع کر دو. تو انہوں نے شروع کر دیا. وہاں سے شرک کا آغاز ہوا. نوح علیہ السلام آئے، لوگوں کو پھر انہوں نے شرک سے پاک کرنے کی 950 ایئرس 950 سال تک کوشش کی. کتنی کوشش؟ معمولی نہیں ہے، بہت لمبا عرصہ. 950 سال تک دعوت دیتے رہے لوگوں کو. چند لوگ ایمان لائے، انہیں بچا لیا گیا، جو ایمان نہیں لائے انہیں پانی میں ڈبو دیا گیا. یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے. قصص الانبیاء میں ہمارا سبجیکٹ ویسے فی الوقت نہیں ہے، لیکن چونکہ شرک کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی اور کیسے لوگوں میں شرک آیا تھا یہ بتانا ضروری تھا، اس کے لیے میں نے یہ بات یہاں ذکر کی. اب اس شیطانی دھوکے میں اور شیطانی خیال پر لوگ کرتے کیا تھے؟ ان لوگوں کے سامنے جا کر چڑھاوے چڑھانا، ان کی خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ سمجھ لینا، اپنے امیج میں اپنے تصور میں یہ کر لیتے تھے کہ اب ہم ان سے مانگیں گے تو ہماری مرادیں پوری ہوں گی، ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، ہمارے غم ختم ہو جائیں گے، ہماری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. یہ سمجھ کر ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے جو نا مرادیں مانگتے تھے، یہ سب کچھ کرتے تھے. اب بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جو مر گیا اس کا پتہ ہی نہیں کہاں مرا، تو کیا کرتے تھے؟ خیالی تصور کو ایک امیج بنا کر، اس کی ایک تصویر بنا کر، پھر اس کا اسٹیچو بنا کر آستانے بنانا شروع کر دی. کہا کہ یہاں آؤ، یہاں آ کر ان کی عبادت کرو. جیسے آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ پر آستانے ہیں، قبرستان ہو یا جو ہے نا مزارات ہوں یا جو ہے نا غیر اللہ کے عبادت کے لیے جو بڑے بڑے اسٹیچو بنا کر لوگ عبادت کر رہے ہیں، ان کے سامنے جھک رہے ہیں، یہ بالکل اسی کی کاپی ہے جو پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے. شیطان کا وعدہ ہے انہیں جہنم میں پہنچائے گا. انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے شیطان ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے آئے گا اور انہیں آ کر بھٹکائے گا، گمراہ کرے گا، یہاں تک کہ وہ انہیں جہنم میں پہنچا دے گا. اب اسے پہنچانے کے لیے وہی طریقے اپنانا ہے، لوگوں کو ڈر میں مبتلا کرنا ہے، خوف میں مبتلا کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ تمہیں اس سے نجات دینے والے یہ لوگ ہیں. تو اس طرح شیطان کی باتوں میں آ کر لوگوں نے اللہ کو رب ماننے کے باوجود اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتے تھے. کیا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے نہیں روکا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کا مقصد کیا یہ چیز نہیں تھی؟ بالکل تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ بل ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. یہ لوگ ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں، ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، نہ وہ عبادت نہ کرے تو نقصان پہنچائیں گے، نہ عبادت کرنے پر کوئی فائدہ ملنے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے. پھر کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں عبادت کرنے والے کہ یہ لوگ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں، ہماری ریکمینڈ لے کر جانے والے ہیں کہ یہ میرے فلاں ہیں، انہوں نے میرا واسطہ پکڑا ہے، میرا وسیلہ پکڑا ہے، میری رسی پکڑی ہے، مجھے ان کو جو ہے نا جہنم سے بچا لو. یہ کہنا یہ بل سے خیال ہے. کل قیامت کے دن جب یہ لوگ اس طرح کہیں گے تو وہ بڑے لوگ کیا کہیں گے؟ ہم کو پتہ ہی نہیں یہ لوگ ہمارے مرنے کے بعد ہماری خبر بنا کے کیا کر رہے تھے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے یہ لوگ کیا کر رہے تھے، ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا، یہ لوگ ہم سے مانگ رہے تھے، ہم نہیں سن رہے تھے، ہم کو سنا ہی نہیں دیتا تھا، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن افسوس لوگ دنیا میں انہی سے مدد مانگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی لوگ سب کچھ ہیں، حالانکہ یہ کچھ کام کے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایسے لوگوں کی مذمت اور ان سے برات کا اظہار کرتے ہوئے کہا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے، یہ جتنا شرک کر رہے ہیں نا ان چیزوں سے اللہ پاک ہے، اللہ کو اس کی کوئی چیز نہیں پہنچتی، یہ جتنا کچھ عمل کر رہے ہیں اللہ تک نہیں جاتا، بس یہ لوگ اپنی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شرک کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک انسان بہت سے بڑے بڑے گناہ ہیں جس کی تفصیل الگ آئے گی، قتل کرنا، جادو کرنا، ہاں، اور اسی طرح جو ہے نا زنا کرنا، یہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر سب سے بڑا گناہ شرک، سب سے بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے ایک آدمی اپنے باپ کو باپ نہ بول کر کسی اور کو کہے کہ یہ میرا باپ ہے، تو کیا آپ کا باپ کوئی بچہ ہو، اس کے باپ کے سامنے وہ بچہ اپنے باپ کو باپ بلانے کے بجائے جانتے ہوئے کہ یہ میرا باپ ہے، اس کے باوجود اگر کسی اور سے کہے کہ ابا جان یا جو ہے نا ابو، اس طرح کے اگر الفاظ استعمال کرے تو باپ پر کیا گزرتی ہے، وہیں پر قتل کر دے گا اپنے بچے کو۔ میرا بچہ ہوتے ہوئے، مجھے جانتے ہوئے کہ میں اس کا باپ ہوں، اس کے باوجود، ہاں نادانی میں کوئی بچہ کہہ دے نہیں پتا، اس کو چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، اس کو علم نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن بچہ جان بوجھ کر اگر کسی اور کو باپ کہے تو باپ برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہوئے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ چلانے والا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے سامنے جا کر سجدہ کرنا، ان کے لیے طواف کرنا، ان کے لیے نظر و نیاز کرنا، ان کے لیے قربانی کرنا، ان کے لیے جانور ذبح کرنا، ان کے لیے جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں وہ ساری قسمیں اگر وہاں کریں تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟ نہیں معاف کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے شرک۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام کیا بتلایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جنت حرام، جنت حرام کا مطلب اس میں کبھی نہیں جائیں گے، اور ومأواہ النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ وہیں رہیں۔ شرک کرنے والے اگر یہ کہ وہ توبہ کر کے توحید پر آ جائیں الگ بات، بغیر توبہ کیے اور ان کی توبہ کرنے کے بعد اگر ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی، وہ سچے دل سے توبہ نہیں کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ٹھکانہ جہنم بنانے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہر دور میں، مطلب پچھلے اتنے سالوں سے لوگ جو نا جیتے آ رہے ہیں، دنیا چلتی آ رہی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، کیا ہر دور میں ایسے لوگ تھے جن کی میجورٹی شرک کرنے والی تھی، یا جو نا کم لوگ تھے شرک کرنے والے اور زیادہ عبادت کرنے والے لوگ تھے اللہ کی؟ نہیں، بلکہ عبادت کرنے والے بہت کم تھے، اور میجورٹی کن لوگوں کی تھی؟ ان لوگوں کی تھی جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی بہت سے لوگ شرک کرتے تھے۔ اللہ پر ایمان کا دعویٰ تھا، جیسے آج بے شمار مسلمان ہمارے اطراف اکناف میں رہتے ہیں، ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارے گھروں کے پاس رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹوپی، داڑھی، کرتا پیجامہ، پگڑیاں، سب کچھ استعمال کرتے ہیں، جو ظاہر میں پورے مسلمان لگتے ہیں اور اپنے آپ کو پکا مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو ہر دور میں رہے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا کہ یہ لوگ شرک کرنے والے مشرک ہیں، الگ سے نہیں ہے، دوسری قوم کے لوگ نہیں، وہ تو کافر ہیں۔ ہم نے شروع میں یہ ڈیفرنس بتا دیا تھا، کافر کس کو کہتے ہیں، مشرک کس کو کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں، مسلم کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں، یہ 5 چیزیں بتائے تھے پہلے۔ تو یہ مشرک ہے جو مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے گھروں میں رہتے ہیں، ان کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ تو بچوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ بچوں سے خاص طور پر جو ہے یہ میرا خطاب ہے کہ آپ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کو ممی نہیں کہتے،
اپنے ڈیڈی کے علاوہ، اپنے ابو کے علاوہ، اپنے پپا کے علاوہ کسی اور کو ابو ڈیڈی پپا نہیں کہتے، تو پھر اللہ کے علاوہ دوسروں کو رب نہیں مانتے، دوسروں کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ جیسے اللہ کی عبادت کرنا ہے اسی کی عبادت میں اس کو خالص ایک اکیلا مان کر اسی کی عبادت کرنا ہے۔ جیسے باپ کو باپ کہتے ہیں، کسی اور کو باپ نہیں کہتے، ماں کو ماں کہتے ہیں، کسی اور کو ماں نہیں کہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اکیلا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت، اللہ کی عبادت میں اللہ کو ایک ماننا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو انہوں نے سب سے پہلے تو 3 سال تک، جیسے ابھی ہم سیرت میں پڑھیں گے، شروع کے 3 ایئرس تقریباً جو نا، شروع کے 3 ایئرس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے، مطلب کھل کر سامنے آ کر نہیں کہا کرتے تھے۔ اس کی بھی حکمت تھی، اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم اور اس کی مصلحت کے مطابق اللہ کے نبی ایسا کر رہے تھے۔ جب کھلے عام جا کر لوگوں کے سامنے اعلان کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو سب لوگوں کو جمع کیے۔ کہاں پر؟ پہاڑی صفا کی پہاڑی کے پاس جمع کیے، بلا کر سب سے پوچھا میں کون ہوں، میرا معاملہ کیسا ہے۔ سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی گواہی دی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ سب نے کہا ضرور مانیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ کہا کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو پھر سب سے پہلے ابو لہب اور اس کے بعد دیگر رشتہ دار اور پھر سارے لوگ جو نا برس پڑے، ٹوٹ پڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اول فول بکنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو کیا دعوت دی؟ لا الہ الا اللہ، معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، توحید الوہیت کی دعوت دی۔ کیونکہ وہ رب کو تو مانتے تھے، رب مانتے تھے اللہ کو، لیکن معبود نہیں مانتے تھے، معبود دوسروں کو بھی مانتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رب کی طرف دعوت نہیں دی، بلکہ کہا لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں، کسی کے سامنے سجدہ نہیں، کسی سے مدد نہیں مانگنا، کسی کے لیے طواف نہیں کرنا، کسی کے لیے قربانی نہیں کرنا، کسی کے لیے نماز نہیں پڑھنا، سارے عبادت کے کام اللہ کے لیے کرنا۔ تو یہ سننا تھا۔ وہ مشرکین جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے وہ برس پڑے، اللہ کے نبی کے خلاف ہو گئے، آپ کے جانی دشمن ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سیرت میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درس دیا، اور ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم سورہ فاتحہ ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، الوہیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ ہر بندہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تجھی کو رب مانتا ہوں، پھر اس کے باوجود بھی شرک کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا معنی نہیں معلوم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی تمہیں کوئی بھی چیز مانگنا ہے اللہ سے مانگ، کوئی بھی چیز مانگنا ہے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر چپل کی پٹی ٹوٹ جائے، چپل کی پٹی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ یہ چھوٹی چیز ہے بھائی، چپل کی پٹی اللہ کیسے جوڑے گا؟ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ نئی چپل دلانا ہے یا نئی سینڈل دلانا ہے یا پھر اس کو جوڑنے کے لیے تمہارے دل دماغ میں کسی کے پاس جا کر اسے بنوانا، یعنی ایک معمولی سی چیز، ایک چھوٹی سی چیز بھی اگر مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مت مانگو۔ بچوں کو دسمبر کے مہینے میں یا جنوری کے مہینے میں اسکولز میں مختلف طریقے سے انہیں کرسچینٹی کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ کرسچن مشنریز اسکولز میں انہیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنے کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ جو نا فادر کہو، فلاں کہو، مختلف الفاظ جو یہاں بتانا بھی شاید مناسب نہیں ہے، ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ پھر اوپر سے چاکلیٹ برسائے جاتے ہیں، اوپر سے جو نا ٹافیاں پھینکی جاتی ہیں، اوپر سے جو نا کیک، آئس کریم وغیرہ پھینکے جاتے ہیں۔ بچے سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ مانگنے سے ہم کو مل رہا ہے۔ نہیں، مانگنے کا مطلب اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اس لیے کہ وہ کسی سے لے کر نہیں دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ اکیلا خالق ہے، وہ اکیلا ہی دنیا کو چلانے والا ہے۔ جب ہم ان ساری چیزوں میں مانتے ہیں کہ وہ اکیلا ہے تو عبادت بھی اسی سے کرنا ہے، دعا بھی اسی سے مانگنا ہے۔ اسی لیے لوگوں کو یہ الگ مسئلہ ہے کہ کیا مانگتے وقت کسی کے واسطے اور وسیلے کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے، سمیع کا اللہ تبارک و تعالیٰ، قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کا، مجیب، دعوت قبول، دعا قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔
उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दआन, जब दुआ करने वाला दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ, अल्लाह ताला कहता है। और अल्लाह ताला को किसी वास्ते वसीले की जरूरत नहीं। हाँ अलबत्ता इंसान अल्लाह के अस्माए हुस्ना, जो अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, उन नामों का वास्ता, अल्लाह तो रज़्ज़ाक़ है, तो हमें रोजी दे, अल्लाह तो वहाब है, तो बहुत देने वाला है, तो हमें नवाज दे। इस तरह इंसान अल्लाह के अस्माए हुस्ना का वास्ता, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह ली शअनी कुल्लह वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, इस तरह की जो दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, उन दुआओं का जो ना सहारा लेकर उन दुआओं के जरिए से अपनी दुआएं मांग सकता है। दूसरे नंबर पर अपने नेक अमाल, अपने नेक अमाल, जो भी इसने नेक अमल किया है, अल्लाह मैं फला वक्त में ये काम किया था, तू जानता है, मैं किसी को नहीं मालूम, मैं जो नेकी किया वो कोई नहीं जानता, अल्लाह तू जानता। मैं जो है ना परिंदे को पानी पिलाया था, मैं किसी भूखे को खाना खिलाया था, मैं किसी रास्ता भटक गया था, आदमी उसको हाथ पकड़ के रास्ते पर, सही रास्ते पर ले गया था, कोई वजन उठा नहीं सकता था, मैं उसकी हेल्प करके जो है ना मैं किया था। अल्लाह ये तू जानने वाला है, किसी को बताया नहीं, मैं घर में आके नहीं बताया, मेरे रिश्तेदारों को नहीं बताया, फोटो नहीं लिया, हाँ वीडियो नहीं बनाया, अल्लाह तू जानने वाला है ना। अल्लाह मेरी ये मुसीबत दूर कर दे, मेरी वो नेकी कबूल कर ले, उस नेकी के बदले में मुझे इस मुसीबत से बचा ले। जैसे कि 3 लोगों का वाकया मशहूर है, वो गार में फंस गए थे, उसमें जो है ना एक शख्स था जो अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत करता था, उसने अल्लाह से कहा अल्लाह ये तेरे लिए कर रहा था मैं, मेरे माँ बाप की खिदमत, तू ये पत्थर हमसे हटा दे, तो हटा दिया अल्लाह तबारक व तआला। तो इस तरह मालूम होता है कि इंसान अपने नेक अमाल का वास्ता और अल्लाह के अस्माए हुस्ना का वास्ता लेकर अल्लाह से दुआ कर सकता है, लेकिन किसी और के वास्ते से दुआ मांगना ये भी शिर्क है, इससे भी बचना चाहिए। चलिए हमारा अकीदे का सब्जेक्ट हो गया, इसके अंदर अगर किसी का सवाल है तो सवाल करें जी। हाँ किसी का कोई सवाल है? नहीं है किसी का कोई सवाल? अस्सलामु अलैकुम। मक्के में जो मस्जिद हराम है ना, मस्जिद हराम बोलते। जी बेटा। मस्जिद हराम, वालेकुम सलाम। मक्के में जो मस्जिद हराम है उसको मस्जिद हराम बोलते, मस्जिद हराम बोलते। हरम पूरे इलाके को कहते हैं, उस मस्जिद को मस्जिद हराम कहते हैं। हराम क्यों कहते हैं? वो हराम नहीं, उर्दू वाला हराम या अरबी वाला वो हराम, जो खाना, ये खाना हराम, वो खाना हराम, ये पीना हराम जैसा कहा जाता है ना, वो हराम अलग है, वो हराम अलग है, और ये मस्जिद हराम अलग। मस्जिद हराम क्यों कहा गया उसको? इसलिए कि वहां पर गुनाह करना हराम, वहां पर कत्ल करना हराम, वहां पर किसी का बदला लेना हराम, वहां पर शिकार करना हराम है ना, ये सारे काम हराम है, जो कि दूसरी जगह जायज है। जैसे शिकार करना दूसरी जगह जायज है, कत्ल का बदला किसी से जो ना हाकिम वक्त ले सकता है, दूसरी जगह पर ले सकता है, वहां पर नहीं ले सकता है। तो ये सारे काम वहां पर हराम है, इसीलिए उसको मस्जिद हराम कहा गया। जी अच्छा सवाल है बेटे, वेरी गुड। और किसी का सवाल? अच्छा आज जो हम पढ़े ना, किसको समझ में नहीं आया? आज का लेसन अकीदे का जो अब तक हुआ आधे घंटे से, किसको समझ में नहीं आया? किसी को कुछ डाउट है? सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे समझ में नहीं आया। आपको समझ में नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया बेटे? जो थोड़ा अपने नबी फरमाते, अपने नबी फरमाते हर एक चीज अल्लाह से मांगो, तो हम हमारे माँ बाप से मांगते हैं, तो वो भी हमारे अल्लाह से ही मांगना है। नहीं बेटे, इज वेरी गुड, अच्छा सवाल है आपका, शाबाश। माँ बाप से मांगना अलग चीज है। अब एग्जाम में पास होना है आपको, माँ बाप से मांगे तो माँ बाप पास कर सकते। आप एग्जाम की जो ना अच्छी से तैयारी किए, रात भर दिन भर बैठ के फुल प्रिपेयर हुए, ट्यूशन क्लासेस लिए, पूरा तैयारी करके प्रिपेयर होके एग्जाम हॉल में गए। एग्जाम हॉल में जाके किससे मांगना? अब पेन पकड़ के आप जो ना शुरू कर रहे हैं, क्या बोल के शुरू कर रहे हैं?
بسم اللہ. بسم رب اشرح اللہ. لی صدری ویسر لی امری. اللہ میرے معاملے کو آسان کر دے، میرا ایگزام آسان کر دے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ میرے لیے کھول دے، مشکل مت بنا. جو میں پڑھ کے آیا وہ یاد دلا دے. اب وہ یاد کون دلاتا؟ اللہ تعالیٰ دلاتا ہے. وہ یاد دلانے والا اللہ تعالیٰ ہے. اب اسی طرح آپ جو نا والد صاحب سے مانگ رہے ہیں، والد صاحب سے جو نا بول رہے ہیں کہ ابو مجھے جو نا آئی فون چاہیے. آپ جانتے ہیں آپ کے ابو، آپ پتہ نہیں آپ کے ابو کیا کرتے ہیں، مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ابو شاید نہیں دلا سکتے. لیکن آپ اللہ مجھے جو نا ابو کے اب حالات اچھے نہیں ہیں، اللہ ابو پریشان ہے، امی پریشان ہے، امی کی تکلیف دور کر دے، فلاں کر دے. یہ کس سے مانگنا ہے؟ ابو امی سے نہیں مانگنا ہے. ہاں پانی چاہیے آپ کو، ابو مجھے پانی چاہیے، ابو مجھے جوس چاہیے، ابو مجھے چاکلیٹ چاہیے. جو ابو کر سکتے ہیں، جو ابو نہیں کر سکتے ہیں، وہ کام کس سے کروانا ہے؟ اللہ سے کروانا ہے. جو کام ابو اور امی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں اس چیز میں، وہ کس سے کرنا ہے؟ آپ بیمار ہیں، فل بخار ہے آپ کو، ایک سیکنڈ میں آپ کا بخار اتار دو. ابو مجھے یہ بخار نہیں چاہیے، مجھے یہ بخار، میں فیور میں نہیں رہ سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، میرا فیور ہٹا دو مجھ پر سے. ابو ہٹا سکتے؟ نہیں ہٹا سکتے. تو یہ بیماری سے شفا دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ میری یہ بیماری دور کر دے، اللہ میری یہ تکلیف دور کر دے، مجھے شفا دے دے، صحت دے دے. پیر میں مار لگا ہے، درد ہو رہا ہے، سر میں مار لگا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے. یہ بیماریوں سے بچانے والا اللہ تعالیٰ. ایسے کام جو انسان نہیں کر سکتا ہے، وہ کام کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ سارے کام اللہ تعالیٰ ہے. ہاں انسان بھی کب کر سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اسے کرنے کی توفیق دے، ورنہ انسان بھی نہیں کر سکتا ہے کوئی کام. اب آپ کے امی ابا بخار ہیں، آپ تڑپ رہے ہیں، کیا آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، انجیکشن دلوانے لگوائیں گے، کریں. اس کے باوجود بھی کم نہ ہو تو بیٹا دعا کریں گے اللہ سے، اللہ تم کو صحت دے دے. تو وہ لوگ بھی کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے دعا. تو یہ ہے کہ مدد مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کے پاس جا کر، مزاروں پہ یا جو نا ولیوں کے پاس، فلاں کے پاس جا کر، ان کے پاس جا کر ہمارا بچہ بیمار ہے ان کو شفا دے دو. نہیں امی، یہ لوگ شفا نہیں دے سکتے. شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. اگر یہ لوگ خود بیمار ہو جائے تو ان کو شفا کون دے گا؟ جن سے شفا مانگنے جا رہے ہیں قبر میں ہیں، وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، وہ کیسے شفا دیں گے امی؟ ان کو تو سنائی بھی نہیں دے رہا، اوپر کون آ رہے ہیں کون جا رہے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں چل رہا. وہ کیا شفا دے سکتے ہیں؟ اوپر جو نا وہاں چادر بچھاؤ، وہاں پر جو نا مٹی ڈالو، کچھ بھی کرو، ان کو تو پتہ نہیں چلے گا. تو اس لیے ہم ان کو بتائیں کہ دیکھو شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، مدد ان سے نہیں مانگنا ہے، بلکہ ان کے حق میں مدد کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، ان کی مغفرت کرے. اس طریقے سے ان کو جو ہے نا یہ احساس دلانا ہے کہ مدد کا معاملہ وہ کام جو انسان نہیں کر سکتا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، اسی سے ماننا ہے. سمجھ میں آیا بیٹے؟ جی یس سر. شاباش، ویری گڈ. ہاں عاصم کیا نام ہے؟ ابھی آپ ہاتھ اٹھائے تھے، کیا سوال ہے؟ جب کیا بولتے ہیں جو درگاہ بنا رہے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے یہ سب غلط ہے، پھر بھی اللہ قرآن میں ایک بار اللہ تعالیٰ نے کرا، پھر بھی اللہ کیسے بنا درگاہ؟ درگاہ بنا، ہاں درگاہ بنانے والوں کو اگر غلط ہے بلکہ معلوم رہتا تو نہیں بناتے تھے. ان کو نہیں معلوم ہے غلط ہے، بلکہ ان کو یہ معلوم کروایا گیا، ان کو یہی پڑھایا گیا، ان کو یہی سکھایا گیا کہ یہی صحیح ہے، اس لیے کر رہے ہیں. غلط ہو ہے بلکہ اگر معلوم رہتا تو نہیں کرتے تھے. اب ان کو کون بتائے؟ آپ جیسے لوگ جو علم حاصل کریں. کیوں؟ علم کیا ہے؟ روشنی ہے. اور علم نہیں حاصل کرنا کیا ہے؟ جہالت ہے، اندھیرا ہے، ڈارکنیس ہے. اس ڈارکنیس کے اندر سے ان کو نکالنا ہے، بتانا ہے کہ نہیں یہ لوگ ہمارے کام نہیں آ سکتے، بلکہ یہ محتاج ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرنا ہے. ان سے کیا دعا کریں گے؟ ہمیں ان کے لیے دعا کرنا ہے. یہ ہم ان کو بتانا ہے، لیکن اچھے طریقے سے بتانا ہے، بھلے طریقے سے بتانا ہے. ایسا نہ ہو کہ جو نا وہ چڑ جائیں، بیزار ہو جائیں، یا جو نا آپ کو گالی گلوچ کرنے لگ جائیں. ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے. جی سر جی بیٹا. ہم ہمارے نبی کے وسیلے سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں؟ ہمارے نبی کے صحابہ کتنے تھے بیٹے؟ بیٹے تھے، بیٹیاں تھے. نہیں بیٹے معلوم تو سر. بچپن میں انتقال کر گئے. بیٹیاں تھے، بیٹیوں میں حضرت فاطمہ آپ کی سب سے چہیتی بیٹی تھی، چھوٹی بیٹی تھی، سب سے چہیتی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس دور میں
اپنی خود کی بیٹی، اللہ کی نبی کی بیٹی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے کیا اپنے ابو کا نام لے کے دعا کیا تھا؟ کبھی نہیں کیا تھا۔ کیوں نہیں کیا تھا؟ کیونکہ ان کو ویسا سکھایا نہیں گیا تھا۔ ان کو کیا سکھایا تھا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما چھوٹے سے تھے، کون تھے یہ؟ اللہ کے نبی کے کزن تھے، چچیرے بھائی تھے ابن عباس۔ عباس رضی اللہ عنہما کے بیٹے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہما کون تھے؟ آپ کے چچا تھے، وہ بھی مسلمان تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس، چھوٹے سے ننھے سے بچے تھے، اپنے چچا زاد بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک مرتبہ پیچھے سواری پہ بٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ ان سے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں، کس کو سکھا رہے ہیں؟ اپنے کزن برادر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اذا سألت فاسأل اللہ، کہ بیٹا جب بھی مانگنا ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ فاسأل اللہ، فاسأل اللہ، لفظ بیچ میں اللہ کے مانگنا، اسأل کا مطلب سوال کرنا۔ سوال کرنا ہے تو کس سے کرو؟ اللہ، فاسأل اللہ، اللہ سے کرو۔ یہ نہیں بولا اللہ کے نبی نے کہ جب بھی دعا مانگنا ہے میرا نام لے کے دعا کرو، نہیں کہا آپ سے، کبھی نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بات اللہ کے نبی نہیں بولے ہم وہ کریں گے تو کیا وہ دعا قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ یہ کر سکتے بیٹا کہ جب بھی ہم دعا کریں تو سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ اللہ تو بڑا ہے، تو آسمانوں میں رہنے والا ہے، تو عرش پر مستوی ہے، تو ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، تو مچھلیوں کو کھلاتا ہے، تو سمندر میں روزی دیتا ہے، تو جانوروں کو، پرندوں کو، سب کو روزی دیتا ہے، ہمیں بھی روزی دے دے، ہمیں بھی ہماری مصیبتوں سے نکال دے۔ اس کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما۔ اللہ جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت، جو درود شریف یاد ہے نا بیٹا آپ کو؟ درود شریف یاد ہے؟ یس سر۔ ویری گڈ۔ تو دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد، اللہ کی پاکی بیان کرنا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی پہ درود بھیجنا، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنا۔ واسطہ نہیں پکڑنا اللہ کے نبی کا، دعا سے پہلے اللہ کے نبی پر درود بھیجنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب بتائے ہیں۔ جی بیٹے ٹھیک ہے، چلیے اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جی بیٹا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا 1000 نمازوں کے برابر ہے، یہ کیا صحیح ہے جسے ضعیف ہے؟ ہاں بیٹا صحیح حدیث ہے۔ مکے میں مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نماز پڑھنے کے ثواب ہے مکے میں، اور مدینے میں مسجد نبوی میں۔ مکے کے اندر کیسا ہے بولے تو مکے کی باؤنڈریز بہت ہے۔ اب جیسے ہمارا حیدرآباد ہے، آپ لوگ بچے ہیں تو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں میں، حیدرآباد میں بڑی بڑی کئی مسجدیں ہیں، بڑے چھوٹے سب مسجدیں ہیں۔ اگر آپ سے کہا جائے مکہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب یہ ہے تو وہ وہاں کے لیے خاص ہو جائے گا، نہیں پورے حیدرآباد میں کہیں بھی پڑھ لو یہی ثواب ہے۔ تو اس طرح مکے کے اندر کہیں بھی نماز پڑھو، مکے کے باؤنڈریز جو بڑے ہیں تقریباً جو نا 50 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے اور بڑے ہیں، وہ جہاں بھی نماز پڑھیں گے 1,00,000 نماز کا ثواب۔ لیکن مسجد نبوی میں پورے مدینے میں 1,000 نماز کا ثواب نہیں ہے، صرف مسجد نبوی کے اندر 1,000 نماز کا ثواب ہے۔ ہاں مدینے میں ایک اور مسجد ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مسجد قباء۔ کیا ثواب ہے اس کا؟ کون بتائیں گے بچوں میں سے؟ مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا، ایک عمرے کا ثواب۔ ویری گڈ، شاباش، ایک عمرہ کرنے کا ثواب ایسے ہی مل جائے گا مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیے تو؟ اس سے پہلے کچھ کنڈیشنز ہیں خلوص سے؟ اچھا نہیں، ایک اور کنڈیشن باقی ہے۔ ہاں کون بتائیں گے؟ دل میں اہم نیت کنڈیشن کرنا، ہے وہ، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ دل میں نیت کرنا، وضو کرنا۔ کہاں کرنا وضو؟ مدینے میں جہاں آپ رکے ہوئے ہیں، آپ کا اسٹے جہاں بھی ہوٹل میں رکے ہوئے ہیں، آپ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، مدینہ گئے زیارت کے لیے، مسجد نبوی کی زیارت مقصد تھا، وہاں گئے، وہاں ہوٹل سے رکے ہوئے، یا مسجد نبوی میں وضو بنا کے چلو آج جا کے مسجد قباء میں نماز پڑھیں گے تو ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ گھر سے یا اپنی ہوٹل سے، اپنے روم سے یا مسجد نبوی سے جہاں بھی آپ ہیں وہاں سے وضو بنا کر جا کر نماز پڑھنے پر ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم مختصر جانتے ہوئے پہنچے تھے وحی کے مقام تک کہ اللہ کے نبی کو
جب نبی بنایا گیا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کس غار میں آئی تھی؟ غار ہرا۔ غار ہرا میں ہرا میں۔ کیا کرنا وہاں، پڑھنا یا چڑھنا؟ پڑھنا۔ کیا پڑھنا؟ کیا پڑھنا؟ نماز۔ نماز پڑھنا، نماز۔ قرآن پڑھنا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، پڑھو بول اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال وہاں نبی بنائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ وہاں کون آئے تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ کون ہے جبریل علیہ السلام؟ کون سے نبی ہیں یہ؟ فرشتے۔ فرشتے ہیں یا نبی ہے؟ صحیح بول۔ فرشتے۔ فرشتے ہیں پکا؟ جی جی۔ ویری گڈ، فرشتے ہیں۔ بہت سے لوگ بڑی بڑی ڈگری حاصل کر کے بھی بڑے بڑے پروگرام میں بیٹھ کے ان کو نہیں پتا جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں یا نبی ہے۔ وہ فرشتے تھے، نبیوں کے پاس آتے تھے، وہ نبی نہیں تھے، وہ فرشتے تھے، نبیوں کے پاس اللہ تعالیٰ بھیجتے تھا، جاؤ یہ میرا پیغام ہے، یہ میرا لیٹر ہے، یہ میرا میسج ہے، یہ میری وحی ہے، لے جا کر فلاں نبی کو دے دو، فلاں نبی کو دے دو، فلاں نبی کو دے دو۔ تو وہ دونوں کے بیچ میں ایک میسنجر تھے، اللہ کے میسنجروں کے بیچ میں ایک میسنجر تھے، ہے نا؟ وہاں سے لا کر یہاں پہنچانا ان کا مقصد تھا۔ ڈائریکٹ انسانوں کے سامنے، دیگر لوگوں کے سامنے آ کر نہیں بولتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نہیں کہا کبھی انہوں نے۔ اللہ کے وہ فرشتے تھے، آ کر نبی، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کیا کیا تھا فرسٹ ٹائم؟ سر گلے لگا لیا تھا، ہاں، ان کا دل نکال کے ان کے پورے، ان کا دل نکال کے ان کا دل پوری طریقے سے دھو دیا۔ اچھا، ویری گڈ۔ آپ بچپن کا واقعہ یاد رکھ لیے، شاباش۔ وہ تو بہت پہلے ہو گیا تھا، اب بڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 40 ایئرس ہو گئی۔ 40 ایئرس ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دیکھے لوگ چوری کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، لوگ جو نا قتل کر رہے ہیں، چھی چھی یہ گندا ماحول ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ نکل کر کہاں چلے گئے؟ غار ہرا میں چلے گئے۔ وہاں جا کر میں یہ چاہتا ہوں کہ اب یہاں رہ کر میں عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کی عبادت میں لگ گئے، اللہ اللہ کرنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ وہاں حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی سے کہا، یا محمد، اے محمد پڑھو، اقرا۔ ہاں، یہ کون آ گیا؟ اب تک تو میں اکیلا رہتا تھا یہاں پر، اور یہ عجیب ہے، انسان بھی نہیں لگتا ہے، اس کے تو پر ہیں، پتہ نہیں کیسا ہے جو نا، کون ہے یہ؟ پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر گھبرا گئے، اللہ کے نبی کو سینے سے لگایا، سینے کو لگا کر دبایا۔ کیوں؟ تاکہ ان کا ڈر دور ہو جائے، جو ڈر گئے تھے نا اللہ کے نبی، وہ ڈر، خوف دور ہو جائے ان کا۔ اس کے بعد کہا، مطمئن رہو، میں تمہیں مارنے کے لیے نہیں آیا، میں تم کو جو نا قتل کرنے کے لیے نہیں آیا، پڑھو، میں تو تم کو پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ پڑھو نا۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وہ 5 آیتیں پڑھائی، کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ پہلی وحی تھی جو اللہ کے نبی کو دی گئی۔ آپ وہ لے کر کہاں گئے سب سے پہلے؟ کس کے پاس گئے؟ گھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ گھبرا کے، ڈر کے، خوف کی حالت میں جا کے، آپ اگر باہر کوئی چیز دیکھ کے آئے تو ڈر کے کیا کرتے؟ سیدھا جا کے بلانکٹ اوڑھ کے بیٹھ جاتے، کانپتے ہوئے، مجھے ڈر لگ رہا، مجھے ڈر لگ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، کہا مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو، چادر اڑا دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کب کپی تاری ہو گئی، بخار چڑھ گیا، ایسا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے چادر اڑا کر کہا، پریشان مت ہو، گھبراؤ مت، ایسا کوئی بھوت پریش شیطان کا معاملہ نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس وقت تسلی اللہ ان کے ساتھ ہے۔ نہیں، اللہ کے کیونکہ آپ نبی بیواؤں اچھے کی کام مدد کرتے تھے، اللہ کے نبی کسی کا برا نہیں کرتے تھے، کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلاتے تھے، کوئی جو نا کپڑا نہیں ہے اس کو کپڑا پہناتے تھے، کوئی جو نا بوجھ وزن ویٹ والا سامان اٹھا رہا ہے اس کو اٹھانے نہیں آ رہا، جا کے جو نا پیچھے سے ہاتھ لگا کر اس کی ہیلپ کرتے تھے، کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کو جو نا کمانا نہیں آتا، اللہ کے نبی خود بزنس کر کے اپنے پیسوں میں سے لے جا کے، لے بھائی تو بھی کھا میں بھی کھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے کماتے تھے، یہ سارے کام کرتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ سب کچھ دیکھا تھا، تو کہا نہیں آپ تو اتنا لوگوں کے ساتھ اچھا رہتے، آپ کا تو کوئی دشمن ہے ہی نہیں نا. آپ اگر کسی کے ساتھ برا کرے تو کوئی آپ کے ساتھ برا کر سکتا. آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی برا نہیں کیا، آپ نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، تو آپ کا کوئی کیوں برا کریں گے، آپ کو کیوں ماریں گے، آپ کو کیوں کوئی جو ہے نا تکلیف پہنچائیں گے؟ نہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، آپ آرام کیجیے. اللہ کے نبی جب مطمئن ہو گئے تو اپنے کزن برادر، حضرت خدیجہ کے کزن برادر کون تھے؟ ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے گئے. کون تھے ورقہ بن نوفل؟ کون تھے؟ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. یہودیوں کے عالم تھے، مسلمانوں کے عالم تھے؟ عیسائیوں کے. مسلمانوں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، ہاں ہندوؤں کے بھی تھے کیا؟ صرف عیسائیوں کے تھے. عیسائیوں کے. صحیح جواب کیا ہے اب اس کے اندر سے؟ عیسائی. یہودی. یہودیوں کے نہیں، آپ لوگ گڑبڑ کر رہے. عیسائی. عیسائیوں کے تھے، عیسائیوں کے عالم تھے. یہودیوں کے اگر عالم ہوتے تو انہوں لے جاتے مار کے ڈال دیتے تھے. کیوں؟ میں اس سے پہلے بتایا اللہ کے نبی سے لوگ حسد کرتے تھے، جلتے تھے. بچپن کا واقعہ، بادل ساتھ ساتھ میں چلنے لگا، بھول گئے آپ لوگ، ہے نا؟ اس وقت اللہ کے نبی کے چچا کو آ کر ایک عالم نے کیا کہا، عیسائی عالم نے، اگر آگے لے کے جائیں گے تو یہودی مار ڈالیں گے، یہاں سے واپس لے کے چلے جاؤ. تو یہودی تو اللہ کے نبی کے دشمن تھے. تو یہ ورقہ بن نوفل یہودیوں کے عالم نہیں تھے، عیسائیوں کے عالم تھے. ان کے پاس علم تھا، جو پچھلی جو نا ان کے پاس جو اللہ تبارک. اچھا عیسائیوں کی کتاب کون سی ہے؟ چلو ویری گڈ، جلدی. بائبل. بائبل. اچھا، اور ہاں تورات عیسائیوں کی تھی. انجیل. انجیل تھی. تورات تو یہودیوں کی کتاب تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. تو ان کے پاس اس انجیل کے کچھ باتوں کا علم تھا. ورقہ بن نوفل جانتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے پاس لے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا ایسا ہوا. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ دیکھو یہ تو وہی فرشتہ ہے جو دیگر تم سے پہلے کے نبیوں کے پاس آیا تھا. فرشتہ پہلی بار سنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے، ہم تو آج تک کبھی کسی کو دیکھے نہیں. تو اب تک تو کہا ہاں یہ پہلے لوگوں کے پاس ایسا فرشتہ آتا تھا، وہ نبی تھے اللہ کے، ان کے پاس آ کر اللہ کی طرف سے پیغام پہنچا کر جاتا تھا. اچھا تو پھر آگے کیا ہوگا؟ کہ آگے تمہاری قوم کے لوگ تم کو نکال دیں گے جی گھر سے. ہاں کیوں نکالیں گے؟ میں کیا برا کیا ان لوگوں کا، کیوں مجھے نکال کر باہر کر دیں گے؟ کیا میری قوم کے لوگ مجھے نکال دیں گے گھر سے؟ کہا ہاں نکال دیں گے. اس لیے نکالیں گے کہ تم ان کو شرک سے روکیں گے، تم انہیں توحید کی طرف دعوت دیں گے، تو ان کو یہ برداشت نہیں ہوگا، اسی وجہ سے تم کو نکال کر باہر کر دیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور ایک لمبا عرصہ پھر جو ہے نا وحی نہیں آئی، وحی کا سلسلہ رک گیا، حضرت جبریل نہیں آئے. بعد میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اچانک پھر کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے آواز آ رہی. اوپر آسمان کی طرف جب نگاہ اٹھا کر دیکھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے پورے پر ایسے پھیلا کر بیٹھے ہوئے 600 پر. اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھاگ کر گھر کو پھر سے واپس آ گئے. ان کی اوریجنل پکچر، اوریجنل حالت میں، اوریجنل کنڈیشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کو دیکھا تھا جب پورے پر وہ پھیلائے ہوئے تھے. تو یہ آج جو انجیل کی اینگلز، فرشتوں کی جو تصویر بناتے ہیں لوگ، پکچر بنا کر بتاتے ہیں، دیکھو آسمان میں وہ فرشتہ دکھ رہا ہے، یہ سب کمپیوٹرائزڈ ہیں. فرشتے انسانوں کو نظر نہیں آ سکتے ان کی اوریجنل حالت میں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 مرتبہ دیکھا زندگی میں، صرف ایک مرتبہ اس وقت آسمان پر، اور دوسری مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا جو ایک درخت ہے، جو ایک ٹری ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اوریجنل کنڈیشن میں دیکھا تھا. اس کے علاوہ کبھی خود اللہ کے نبی نہیں دیکھے. تو آج کیمرے کے اندر یا کوئی ویڈیو بنا کر بتا دے دیکھو دیکھو یہ فرشتے جا رہے ہیں، فرشتے کبھی کسی کو نظر نہیں آئیں گے.
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہڈن رکھا ہے. ویسے تو ہر دو فرشتے انسان کے ساتھ ہیں, ایک رائٹ ہینڈ پہ ہے, ایک لیفٹ ہینڈ پہ ہے. رائٹ ہینڈ والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے, لیفٹ ہینڈ والا فرشتہ انسان کے برائیاں لکھتا ہے. تو کیا یہ نظر آتے ہیں؟ کرامن کاتبین. یہ کیا نظر آتے ہیں؟ نہیں آتے ہیں. رات میں آپ وضو بنا کر سونے کا ہم نے کہا تھا لاسٹ ٹائم پر. کتنے لوگ وضو بنا کر سوئے بھائی یہ پورے 1 ویک میں؟ ہاں آپ وضو بنائیں. اچھا, ویری گڈ, شاباش. اور بس دو آپ نہیں تھے لاسٹ کلاس میں. اچھا شاباش. اب آج سے آج وضو بنا کے سونا رات میں. یہ لوگ بتائیں گے آپ کیا ہے بیٹے وضو بنانے کی فضیلت کیا ہے بتاؤ. وضو کر لیے. ہاں کیا فضیلت ہے اس کی؟ سنت طریقہ تھا یہ. سنت طریقہ تھا. فضیلت کیا تھی؟ اینجلز ہمارے قریب رہتے ہمارے ساتھ. ویری گڈ. فرشتے آپ کی حفاظت کرتے. پچھلے لوگ تھے وہاں کچھ تھے ہمارے پاس بول رہے تھے سپنے نہیں آتے, فلاں نہیں آتے. کیا ہوا, کہاں ہیں وہ لوگ؟ نہیں آئے آج؟ نہیں. اچھا ایسا کرے تو کیسا بھائی, اٹینڈنس کمپلسری ہے نا آپ لوگوں کی. ایسا ایبسینٹ ہو گئے تو کیسا, ایک میں آ گئے دوسری کلاس مس ہو گئی تو ایسا پھر علم پوری طرح نہیں آئے گا نا, چھوٹ گیا تو کیسا. ہاں اچھا. تو بہرکیف فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار تھے اور وہ نبی نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اور رسول بنائے گئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بڑھ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اب آپ لوگوں میں چھپ چھپ کر دعوت دیں, لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں اور بلا کر انہیں جو ہے نا اللہ کی طرف دعوت دیں اور شرک اور بت پرستی سے پاک کریں. ہم نے اسی مقصد کے تحت لوگوں کو دنیا میں بھیجا ہے. تو پھر الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام 3 سال تک 3 ایئرس تک کرتے رہے. ہڈن چھپ چھپ کر کرتے تھے. اس وقت مکے میں ایک گھر تھا, ایک صحابی کا, ارقم ان کا نام تھا, ان کے گھر کا نام دار ارقم تھا. اس جگہ جمع ہوتے تھے, وہاں جمع ہو کر لوگوں کو اللہ کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے تھے. اب اس کے بعد اور بھی چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے کون تھے, سب سے پہلے اللہ کے نبی کی بات مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کون لوگ تھے. انشاءاللہ اسے کل کی کلاس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس 3rd سبجیکٹ کیا تھا؟ آداب زندگی. ویری گڈ. لاسٹ لیسن کیا پڑھے تھے ہم لوگ؟ کون سے آداب پڑھے تھے؟ نوٹ کر رہے ہیں نا آپ لوگ؟ نوٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں نا. ویری گڈ. اچھا ساریہ سدرا پریزنٹ. ہاں شاباش, ویری گڈ, ماشاء اللہ. ہاں ویری کیف. لاسٹ ٹائم پہ بھول گئے آپ لوگ کون سے آداب پیش کیے گئے تھے؟ نہیں ہے یاد, کسی کو بھی یاد نہیں ہے؟ ڈاؤٹ بعد میں, پہلے میرے سوال کا جواب. ہاں کون سا لیسن تھا بھائی لاسٹ ٹائم پہ آداب زندگی میں؟ ٹوائلٹ جانے کے آداب بتائے گئے تھے آپ کو, کیسے جانا ہے, کیا کرنا ہے, کون سی دعا پڑھنا ہے. ہاں یہ ساری چیزیں لیفٹ پیر سے ہم انٹر کرتے ہیں اور رائٹ پیر سے ہم باہر آتے ہیں. ویری گڈ. اور کیا کرنا چاہیے؟ دعا پڑھیں گے. دعا کیوں پڑھنا چاہیے؟ دعا اندر جانے. ہاں کیوں پڑھنا چاہیے؟ جنوں اور جنات کی حفاظت کے لیے. جنوں کی حفاظت کے لیے, جنات سے حفاظت کے لیے, جنات سے اپنی حفاظت کے لیے. ویری گڈ. چلیے آج ہم لباس, ڈریس پہننے کے آداب. آپ کو ڈریس پہننے کی دعا یاد ہے نا؟ شاباش, چلو جلدی جلدی سناؤ, کس کو اس کو یاد ہے؟ ہاں سناؤ جلدی. الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنی خیر منی ولا قوة.
शाबाश। हर वक्त पढ़ते या आज पढ़ रहे हैं खाली आप? ड्रेस पहनते वक्त पढ़ते आप? हमेशा पढ़ते। शाबाश, वेरी गुड। तो ड्रेस पहनते वक्त हमने ड्रेस के बारे में भी कुछ आदाब वैसे बता दिए थे कि ड्रेस अल्लाह तबारक व तआला इंसान के लिए एक नेमत के तौर पर अल्लाह ने उतारा है, और अल्लाह ताला पसंद करता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर उस नेमत को देखे। तो ड्रेस कैसा होना चाहिए? पूरी तरह जिस्म को ड्रेस पे फेसेस नहीं उतरे हुए रहना चाहिए, क्योंकि एंजल्स दूर हो जाएंगे। वेरी गुड। और बॉयज को नमाज अगर उसमें नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं होती। बॉयज को टखनों के ऊपर रखना चाहिए। आपका पैंट टखने के ऊपर रहता, हमेशा नीचे रहता? मेरा हमेशा ऊपर रहता है। वेरी गुड, ऊपर रहता है। वेरी गुड। बॉयज का ऊपर रहना और गर्ल्स का नीचे रहना। टखने के नीचे रहना। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, और अगर ड्रेस पे फोटोज, पिक्चर्स, कौन से फोटोज होते हैं आप लोगों के ड्रेस पे? जल्दी जल्दी बोलो। कौन सा भी पिक्चर नहीं है हमारे। अगर मैं दिखी तो फाड़ के फेंक देता हूँ। अच्छा पोचा बना देता हूँ। अच्छा, कार्टून एंड मूवीज, ये फोटोज अगर रहे टी शर्टों के ऊपर तो अगर नमाज नहीं कबूल होती है। अगर से अच्छा। कुछ भी लिखा हुआ है तो चलता। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के टी शर्ट पे हल्क खुद रहा है, पॉइंट पे नेम कुछ ऐसा है तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। अच्छा लिखा हुआ है तो कबूल हो जाएगी। अच्छा, वेरी गुड। चलिए बहरकैफ ये कपड़ों के आदाब भी आप लोग पढ़ चुके थे, ड्रेस के दुआ भी वगैरह भी सब कुछ पढ़ लिए थे। अच्छा, कभी कभी आप लोग क्या करते हैं बच्चों, आप लोग क्या करते हैं, खाली वन लेग, एक पैर में आप चप्पल पहनते हैं और एक पैर पे ही चलते हैं। ऐसा नहीं चलना चाहिए, इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, इससे सेहत भी खराब हो सकती है। एक पैर में चप्पल पहनकर एक पैर में नहीं पहनकर एक पैर से नहीं चलना चाहिए। हाँ, इसी तरह हाँ, फितरत की 10 चीजें बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सब है। इसमें कुछ चीजें बच्चों से ताल्लुक रखती हैं, कुछ चीजें बड़ों से ताल्लुक रखती है। जैसे नाखून काटना, नेल कटर, हम नेल काटते हैं ना, नेल बाज बच्चियां क्या बड़े बड़े रखती हैं। किसके किसके नेल बड़े बड़े हैं? जल्दी जल्दी हाथ उठाओ। हमारे तो नहीं है। नहीं है? नहीं अच्छा, है। नेल्स बड़े नहीं रखना है, उसको फौरन जैसे ही बड़े होते जाएं उसे कट करना चाहिए। हाँ, इसी तरह पाक साफ रहना चाहिए, मिसवाक करना चाहिए, ठीक है। और कुछ चीजें हैं जो बड़ों के लिए इंशाल्लाह वो बाद में हम बताएंगे। आज का लेसन है आदाब जिंदगी में रास्ते के आदाब। रास्ता मतलब रोड, हाँ, वे। ओके ओके, रास्ते में कैसे चलना चाहिए ये भी इस्लाम ने हमको सिखाया है। चलना चाहिए, लेफ्ट और राइट चलना चाहिए रोड पे से। अच्छा चलिए हम जानते हैं और क्या क्या चीजें हैं। स्टॉप। ओके, और हम जानते हैं और क्या क्या चीजें हम, चलो आपको 2-3 चीजें मालूम है ना, थोड़े और जान लेंगे आज। ओके, आज का लेसन क्या है? रास्ते के आदाब। पढ़ना चाहिए। रास्ते में चलते वक्त संजीदगी से चलना चाहिए, इधर उधर देखते हुए, आड़े टेढ़े हरकत करते हुए, किसी को ढकलते हुए, किसी को लोच दिए, किसी को मार दिए, किसी का सामान गिरा दिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। चल रहे हैं तो अदब के साथ, अखलाक के साथ, हमारे चलने से किसी को तकलीफ ना हो। हाथ फैला के चल रहे हैं, हाथ थूक दे रहे हैं किसी के ऊपर, ये ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। कोई बैठा हुआ है उसकी पीछे से चेयर खींच दे रहे हैं, हाँ, किसी के ऊपर कचरा डाल दे रहे हैं, ये सारे काम क्या है, मुसलमान नहीं कर सकता। मुसलमान को इन कामों से रोका गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब मक्के में दावत देते थे तो एक औरत कचरा डालती थी, अल्लाह के नबी उस कचरे को साफ करके चले जाते थे। लेकिन बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो बीमार हुई तो आप उसके पास गए, क्यों भाई आज कचरा नहीं डाले? तो वो इस्लाम ले आई, मुसलमान हो गई, और उसके बाद उसने कचरा डालना ही छोड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें क्या सिखाया है, रास्ते में अगर कोई कचरे वाली चीज, कोई तकलीफ वाली चीज, किसी जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ हो सकती है,
آپ موز کھا کے چھلکا پھینک دیے, چاکلیٹ کھائے اس کا کور پھینک دیے, بسکٹ کھائے اس کا کور پھینک دیے, کوئی بھی چیز راستے میں چنگم کھائے, کچھ بھی اٹھا کے ڈال دیے, لوگوں کی چپل کو لگ گیا, وہ پورے گھر میں لگتا چلا گیا. کیسی لوگ تکلیف دیتے ہیں لوگوں کو. یہ ساری چیزوں سے بچنا چاہیے, وقار اور سنجیدگی سے چلنا چاہیے, اتراتے ہوئے غرور, تکبر میں, گھمنڈ میں, فخر میں نہیں چلنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین میں فخر کر کے مت چلو, غرور اور تکبر سے مت چلو. کیوں؟ اس لیے کہ تم ایسا چلنے سے نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی پر چڑھ سکتے ہو. چڑھ سکتے کیا؟ نہیں, فخر کی وجہ سے نہیں چڑھ سکتے ہیں. زمین پھٹ جائے گی کیا؟ نہیں پھٹے گی. لیکن اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے, اور غرور اور تکبر اللہ کے لیے ہے, انسان کے لیے جائز نہیں ہے. عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ چلنا چاہیے. اچھے کپڑے پہن لیے, اب کوئی وہاں پر غریب بیٹھا ہوا ہے, غریب کا بچہ بیٹھا ہوا ہے, یا اسکول ہے یا شادی ہے یا کسی کے پڑوس کا بچہ ہے, اس کے کپڑے اچھے نہیں ہیں, آپ اچھے کپڑے پہن لیے, دور ہٹ, میرے کپڑوں کو دھکا مت لگا. نہیں, اسی طرح کسی کو جو نا اس طرح نچلی نگاہوں سے ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے, کسی کو جو نا کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. اپنے آپ کو, اپنے کپڑوں کو, اپنی گاڑی کو, اپنی سائیکل کو, اپنی کسی بھی کھلونے کو اچھا سمجھ کے دوسروں کو ہٹا دینا نہیں چاہیے, بلکہ سب مل کر چلنا چاہیے, انسانیت کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ راستے کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح گندی اور فالتو چیزیں, جیسے بھی میں نے ذکر کیا, کچھ چیزیں آپ کے سامنے, موز کا چھلکا ہے یا جو نا چنگم ہے, یا جو ہے کوئی بھی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے, ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے. اب حیدرآباد والے اچھی طرح جانتے ہیں, حیدرآباد میں ایک کام بہت لوگ کرتے, کیا کرتے معلوم؟ جس دن نل کا پانی آتا کیا کرتے, پورا گلی سب دھو ڈالتے, گھر میں سے پانی مارے تو پورا باہر تک جاتا. اب بقرعید آ رہی, بقرعید میں کیا کرنا بیٹا, گھر میں بکرا کاٹ کے اس کا پورا غلاظت کہاں ڈالنا, روڈ پہ ڈال دینا. صحیح ہے؟ نہیں غلط ہے. وہ جی ایچ ایم سی والے آتے, کچرے والے آ کے اٹھا کے لے کے جاتے. نہیں, ہم کو کچرا ڈالنے سے روکا گیا ہے. کوئی ہمارے گھر کے سامنے کچرا ڈالے تو ہم برداشت نہیں کرتے, تو ہم کتنے بے وقوف ہیں, ہم خود اپنے گھر کے سامنے کچرا ڈال لیتے. ایسا کرنا اچھی چیز ہے؟ نہیں, یہ غلط چیز ہے. کچرا نہ ہم ہمارے گھر کے سامنے ڈالیں نہ کسی اور کے گھر کے سامنے ڈالیں. ارے میرا گھر ہے, میں ڈال لیا بھائی, تم کو کیا تکلیف ہے؟ تو گھر تو آپ کا ہوگا لیکن راستہ تو آپ کا نہیں ہے. راستے پہ گزرنے والے لوگوں کو تکلیف ہوگی, بدبو آئے گی. کوئی جو نا گاڑی چلایا اسپیڈ میں, اس کے چھینٹے اچھل کر اس کے کپڑے خراب ہو جائیں گے, کوئی سلپ ہو کے گر جائے گا. تو ایسی گندی چیزیں راستے میں نہیں ڈالیں. کون ہے یہ؟ ہاں, اپنا مائک بند کریے بھائی, اپنا مائک بند کریے, ٹھیک ہے؟ اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی بڑی فضیلت بتائی معلوم. آپ تو کچرا ڈالتے ہیں, یہاں پر لوگ کچرا ڈالی ہوئی چیز کو ہٹا دینا, سیدھا جنت میں جائیں گے. سیدھا جنت میں جائیں گے. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماطۃ الاذى عن الطریق, ایمان کا سب سے کم لیول کا درجہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا. کوئی کچرا ڈال دیے, آپ دیکھ لیے وہاں کچرا ہے, ہم تو نہیں ڈالے, رہنے دو, اپنے کو کیا کرنا ہے بھائی, انہیں ڈال لیا, اس کا گھر ہے, ان ڈال لیا, ان ہٹا لینا, ہم نہیں ہٹاتے. نہیں, آپ مومن ہیں, آپ کا کام ہے تکلیف دہ چیز کوئی ڈالا, جان بوجھ کے ڈالا, غلطی سے ڈالا, کیسے بھی ڈالا, آپ کا کام کیا ہے؟ ہٹا دینا. کہیں بھی ہو, ارے ہمارا گھر تھوڑی ہے, ہماری گلی تھوڑی ہے, نہیں, تکلیف تو آپ کو بھی ہو رہی ہے, کسی اور کو بھی ہو سکتی ہے. دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے لیے آپ اس تکلیف چیز کو وہاں سے ہٹا دیں. کچرا گرا ہوا ہے, پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, لوگوں کے درخت, جھاڑوں کے راستے ہوتے تھے, ہر طرف جھاڑ ہوتا تھا, راستے میں کانٹیاں ہوتی تھی چبھنے والی. تو ایک شخص نے کیا کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص نے دیکھا راستے میں کانٹی دار درخت جو ہے نا لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے, اس کو توڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا گیا. تو لوگوں کو تکلیف سے بچانا ہے, تکلیف دینا نہیں ہے, تکلیف سے بچانا ہے. اور راستے میں گزرتے وقت اور ایک کام یہ ہے کہ ہر ایک کو سلام کرنا ہے. جو مسلمان ہیں ان لوگوں کو سلام کرنا ہے, سلام کو عام کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ, ہر ایک کو سلام کرو. گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, گڈ, یہ سب گڈ نہیں ہے. گڈ کیا ہے؟ سلام ہے.
اس کے اندر پیس ہے, اس کے اندر دعا ہے. یہاں تک کہ یہ سلام کہاں تک ہوگا؟ جنت میں بھی ہوگا. وہاں جنت میں دروازے پر جائیں گے فرشتے, السلام علیکم, ارے آئیے آئیے, آپ کا انتظار ہے بھائی, آپ کے لیے ہم کو بولا گیا تھا, آپ آنے والے ہیں, آئیے آئیے آئیے. سلام, اللہ تعالیٰ بھی سلام کرے گا, سلام قولا من رب الرحیم. سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سلام کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ بھی سلام کرے گا. تو سب سے اچھی چیز جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو دعا دے سکتے ہیں وہ گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ یا گڈ آفٹرنون میں نہیں ہے, وہ کس میں ہے؟ سلام میں ہے. السلام علیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا اگر کہیں گے تو کتنا ثواب؟ 30 نیکیاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو 20 نیکیاں. السلام علیکم کہیں گے تو 10 نیکیاں. جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کو عام کرنا چاہیے, اس سے انسان جنت میں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام. سلام کو عام کرو, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, رات میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں, رشتوں کو جوڑو, تم جنت میں سیدھا چلے جاؤ, سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور پھر راستے میں دیکھ رہے ہیں کوئی بچہ شرارت کر رہا ہے, کوئی غلط کام کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, غلط ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں اس کو روکا گیا ہے, نہیں بھائی یہ کام نہیں کرنا, یہ راستہ ہے, سب کو تکلیف ہوگی, یہ غلط کام ہے. کوئی گانے سن رہا ہے, کوئی جو نا کسی کو گالی دے رہا ہے, کوئی کسی کو مار رہا ہے, وہاں جا کے روکنا, نہیں یہ ظلم ہے, یہ ظلم نہیں کرنا, ظلم سے اللہ نے روکا ہے, ظلم کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے گا, تم پر کوئی اس سے زیادہ پہلوان آ کے تم کو مارے گا, نہیں ایسا نہیں کرنا. اس طرح ہر ایک کو جو نا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اذان ہو گئی, چلو چلو نماز کو چلو, بچے کھیل رہے ہیں گلی میں, چلو بیٹا نماز کو چلو, چلو بھائی نماز کو چلو, بڑے ہیں بھیا نماز کو چلو, جی آؤ نماز کو جا کے آئیں گے. اس کو شرم آئی, ہاں چھوٹا بچہ ہو کے مجھے بول رہا ہے نماز کو چلو, چل بیٹا چل, میں بھی آتا ہوں ساتھ میں, تو دونوں مل کے نماز کو جائیں گے. تو اس طرح راستے میں گزرتے ہوئے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اسی طرح کسی کے کام آنا, کوئی آدمی اندھا ہے, بلائنڈ, اس کو نظر نہیں آتا, بھٹک گیا, وہ جا کے کہیں ٹکر مار رہا ہے, وہ دیکھا کار نظر نہیں آ رہی, سیدھا کار کے پاس چلا گیا, دیوار نظر نہیں آ رہی, دیوار کے پاس چلا گیا. آپ گئے, انکل کہاں جانا ہے, کس طرف جانا ہے؟ نہیں بیٹا مجھے فلاں جگہ جانا ہے, مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس کو آپ ہاتھ پکڑ کے روڈ کراس کروانا ہے, روڈ کراس کروا دیں, اس کی جو نا کہیں جانا ہے اس کو وہاں تک اس کو جو نا پہنچا دیں. ہاں اسی طرح کسی کے پاس وزن سامان ہے, وہ اٹھا نہیں پا رہا ہے, یا جو نا اس کے کچھ نیچے گر گیا, کچھ سامان اس کا جو اس کو محسوس نہیں ہو رہا ہے, گر گیا, آپ اٹھا کے لیا کہ دیکھیے آپ کا یہ سامان گر گیا تھا, لے جا کے دے دیا, آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں, اس کی مدد کر رہے ہیں. اور اسی طرح گرلس ہیں تو گرلس کس راستے سے چلنا چاہیے؟ راستے میں سینٹر سے نہیں جانا چاہیے, چاہے وہ آج کل تو بائک چلا رہے ہیں, سائیکل چلا رہے ہیں, گاڑیاں چلا رہے ہیں, تو راستے کے سائیڈ سے جانا ہے, درمیان راستے سے نہیں جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ہر وقت کے لیے دیا ہے, اس وقت صرف پیدل چلنے والوں کے لیے نہیں, سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آج کے آداب ہوئے, راستے کے آداب آج ہم نے پڑھے ہیں. تو بہت سی چیزیں آپ لوگ جانتے تھے اور کچھ چیزیں شاید آپ نہیں جانتے تھے جو آج سیکھ لی ہیں. نیکسٹ ٹائم اسے یاد رکھنا ہے, کل کلاس میں انشاءاللہ پھر سے پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا. اگر کسی کا سوال ہو تو سوال کریں. آپ اللہ کے 99 نیمز کب پوچھیں گے؟ او ہو, ارے یار میں تو بھول ہی گیا, شاباش, آپ یاد کر لیجئے. میرے کو یاد ہے, پورے یاد ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ پورا یاد. آسم. عاصم, اچھا عاصم ہے, ہاں اوکے. دیکھ کے سنائیں گے بغیر دیکھ کے سنائیں گے؟ بغیر دیکھے. چلو ویڈیو آپ کا آن کرو, آپ کے آزو بازو سے سب کو ہٹاؤ, سب کے سامنے سنو. چلو میں آپ کا ویڈیو سامنے ڈسپلے پہ رکھ دوں گا, آپ کا ویڈیو آن کرو آپ. چلو بھائی آج ان سے ہم اسماء حسنہ سنیں گے, عاصم سے. اللہ کے 99 نیمز, اور ایک بھی غلطی نہیں کرنا, اچھا سنانا. آپ بھی سنائیں گے؟ جی. اوکے اوکے, ویڈیو پلے ہوگا, ہم آپ کی چوری پکڑ لیں گے, اگر دیکھ کے پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا. ہاں جی. اوکے. أسألك يا من هو الله. آپ کا ویڈیو نہیں آ رہا ہے. میں ایک بار دیکھا.
نہیں آن ہے آپ کا ویڈیو ابھی بھی نہیں آن ہوا. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم شاباش. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن دیکھ کے پڑھ رہے ہیں العزيز آپ, دیکھ کے پڑھ رہے ہیں آپ. المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح عاصم آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں, دیکھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں. نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر ہٹا دو. آپ کے آزو بازو کون ہیں ان سب کو ہٹاؤ اور آپ کا پورا ویڈیو آن رکھو. منہ دیوار کی طرف کرو بولو شیخ. ہاں نہیں, یہ دوسروں کو آپ انکریج کرنا ہے, آپ لوگوں کو بتانا ہے دیکھو میں بغیر دیکھ کے پڑھ رہا ہوں بلکہ. ہاں ویری گڈ, چلو. مصور الغفار ادھر سامنے دیکھو, آپ کیمرے کی طرف دیکھو. الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم العليم الكبير الحفيظ المقيت الحسيب Headphone نکالو بولو شیخ. الكريم الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام شاباش. المقسط الجامع الغني المانع الله النافع نور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شاباش شاباش, ویری گڈ. اوکے, نہیں دیکھیں نا آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں بھائی. عاصم وہاب, عاصم جی 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 صاحب جی جی. اور ایک خوش عاصم کی حفظ بھی مکمل ہو گیا ان کا ماشاء ہاں اللہ. ابھی وہی میسج آیا تھا ان کا. ماشاء اللہ دیکھو سارے کلاس میں جتنے بھی اٹینڈ ہے پریزنٹ ہے بچے سب, یہ ابھی جو عاصم آپ کے سامنے 99 نیم سنا ہے, یہ پورے قرآن کے حافظ بھی بن گئے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور اضافہ کرے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ان سے مزید امت کو فائدہ پہنچائے, ان کے والدین کو اس کا بہترین اجر و ثواب دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ویری گڈ بیٹے, شاباش. اور بہترین قاری بھی ہیں یہاں, یہ بھی قاری ہیں, ان کے بھائی لوگ بھی سب ماشاء اللہ اچھے قاری ہیں ماشاء اللہ. انعام دو شیخ ان کو. ہاں انعام پکا ہے پکا. جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ. نوٹ کر لیں گے نام ان کا. ہاں نام نوٹ ہے انشاءاللہ. اور کوئی دوسرے سنانا چاہ رہے تھے, اور کون ہے بھائی؟ ہم سنانا. آپ سنانا چاہ رہے ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ آسیہ. آسیہ. کیا ایج ہے آپ کی؟ 10 ایئرس ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ بغیر ویڈیو آن کرے کے سنائیے, لیکن آپ دیکھنا نہیں. ہاں اوکے. یس. اللہ دیکھ رہا, ٹھیک ہے, ہم لوگ نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا. چلیے سنائیے. اللہ الذی لا الہ الا
هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الخابز الباسط الخافز الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباسي الحكيم الودود المجيب الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المستعان البار التواب المتقين العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المحسن الجامع الغني المغني المانع الله النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كباسمه شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أحسن مخلوقاتك سيدناتك كلما ذكرك ذاكرون وغفلنا عن ذكرهم یہ اسماء نہیں ہے لاسٹ میں جو پڑھ رہے ہیں آپ. بس 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 لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر وہاں تک ہو گیا. شاباش. کیا نام بولے آپ کا؟ آسیہ. آسیہ. کہاں سے آپ؟ حیدرآباد. حیدرآباد میں کہاں سے ماں؟ حسن نگر. حسن نگر. ٹھیک ہے. آپ کا ہمارے منور بھائی ذرا آپ کا نمبر ڈالے تھے منور بھائی آپ؟ جیسے آپ کا بھی کھول لے سکتے ہیں. پوسٹر پہ ہے دیکھیے. پوسٹر پہ ہے ان کا نمبر جو ہے نا. چلیے ان کا نام نوٹ کر لیجئے. انشاءاللہ ان کو بھی انعام دیں گے انشاءاللہ. چلیے لاسٹ 5 منٹ باقی ہے. 2 حدیثیں آج ہم پڑھ لیتے ہیں. 2 حدیثیں حدیث 40 حدیثوں میں سے آج 2 حدیثیں. پہلی حدیث سے آج کی من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. جس نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. ابھی ہم نے شرک کے بارے میں اتنی تفصیل جان لی. اب تک ہم یہ نہیں سنے کہ قسم کھانا بھی غیر اللہ کی شرک ہے. دعا، نذر و نیاز، قربانی، سجدہ، طواف، یہ سب سنے تھے. اب حدیث کے الفاظ ہے من حلف بغیر اللہ. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک. اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. جیسے بچے کیا قسم کھاتے ہیں؟ ممی پرومس، ڈیڈی پرومس. ہاں یہ نہیں کرنا ہے. ممی ڈیڈی پرومس ہاتھ لگا کے اپنے آپ کی قسم کھانا، اپنے ماں باپ کی قسم کھانا منع ہے، پروہیبٹڈ ہے، روک دیا گیا ہے اسلام میں اس سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحلفوا بآبائکم ولا امہاتکم. اپنے ماں باپ کی قسم مت کھاؤ، اپنے پیرنٹس کی قسم نہیں کھانا ہے. صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے والا شرک کر رہا ہے. اور شرک کیسا گناہ ہے؟ کبھی معاف نہیں ہونے والا ہے. اور مشرک کا ٹھکانہ کیا ہے؟
जहन्नम है, और सजा क्या है, जन्नत से महरूम कर दिया जाएगा। छोटी सी चीज है, लोगों को पता नहीं है, बच्चे बचपन में नादानी में, इल्म नहीं होने की वजह से अपने माँ बाप की कसम खा लेते हैं, अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर की भी कसम खा लेते हैं, बड़ों की कसम, या जो ना किसी के सर पर हाथ रख के उसकी कसम खा लेते हैं। इस तरह किसी के सर पर या अपने सर पर या अपने सीने पर हाथ रखकर कसम नहीं खाना है। कसम अगर खाने की नौबत आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ही कसम खाना है। उसके बाद वो हदीस तो हमें भी दर्स में पढ़ ली, इदा सअलता फस्अलिल्लाह, जब कुछ मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। उसके बाद तीसरी हदीस भी है, इदा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह, मदद मांगना है खास तौर पर तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो। और चौथी हदीस है, इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंता, तुम जहां कहीं भी रहो, लोगों के दरमियान में रहो, बंद कमरे में रहो, स्कूल में रहो, कॉलेज में रहो, ऑफिस में रहो, पार्क में रहो, ट्रेन में रहो, बस में रहो, फ्लाइट में रहो, पेरेंट्स के साथ रहो, पेरेंट्स के अलावा रहो, कहीं भी रहो, हमेशा अल्लाह से डरते रहो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ फरिश्तों को लगाकर तुम्हारे अमाल को नोट कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को जितना भी हमने पढ़ा है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जो कुछ हमने सीखा है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और दूसरों को भी सिखाने और दूसरों को भी समझाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और मैं आप लोगों से एक बात कहा था कि हर एक आप में से अपने साथ 3-3 लोग कम से कम जो ना ज्वाइन करवाए, लेकिन क्या बात है कि देखने में आ रहा है 46 तक आज पहुंचे, तकरीबन 46-48 तक शायद पहुंचे, फिर उसके बाद जो ना कुछ कम हो गए अपनी अपनी मसरूफियत के हिसाब से। लेकिन कोशिश ये करें कि आपकी वजह से कोई एक बंदा, देखिए आज एक छोटी बात, कसम खाना, गैरुल्लाह की कसम खाना शिर्क। इतने कितने आपके क्लासमेट्स हैं, कितने आपके स्कूल के बच्चे हैं, कितने आपके रिश्तेदार हैं, कितने आपके नाइबर्स हैं जो इस तरह की कसम खाते हैं, इस तरह की गलती करते हैं। अगर वो लोग आज क्लास में ज्वाइन हो जाते तो वो लोग भी कुछ सीख लेते और उनको भी पता चल जाता। ये सारी चीजें रास्ते के आदाब है, आज जो हमने सीखा, अल्लाह के नबी की सीरत हमने जाना, आज हमने अकीदा सीखा, ये सारी चीजें उनको पता चल जाती तो उसका सवाब आपको भी मिलता। तो इसलिए आज ये अज़म करके जाएं कि कल की क्लास में मेरी तरफ से मिनिमम 5% मैं ज्वाइन करवाऊंगा। मैं सबको फोन करके बोलूंगा, मैं बोलूंगा घर घर जाके बोलूंगा हमारी ये क्लास है, ज्वाइन हो जाओ क्लास। तो इससे क्या होगा, आपको फायदा होगा, इसके सवाब आपको मिलेगा। जब तक वो लोग बुराई से बच के रहेंगे, जब तक वो लोग नेक अमल करते रहेंगे, जो कुछ इल्म सीखे उसके मुताबिक अमल करेंगे, या वो किसी और को शेयर करेंगे तो उनका भी सवाब मिलेगा। जितने लोगों को शेयर होता जाएगा उन तमाम का सवाब आपको मिलता जाएगा। तो इसलिए इल्म को फैलाएं, आम करें, उसका रीजन आप बने ताकि आपको सवाब में इजाफा होता जाए। लास्ट अगर किसी के पास कोई एक आध दो सवाल है तो सवाल करें जी। जो तौरात मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल की गई थी, क्या वो आज तक है? नहीं, बता दिए। नहीं, उसके अंदर बहुत से चेंजेस आ गए उसके अंदर, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाजिल किया तभी ये हुक्म आ गया कि पिछली सारी शरीयत के जितने अहकामात हैं सब के सब पूरे डिसॉल्व, पूरे उनका कल आदम, मतलब अब उस पर अमल नहीं किया जाएगा। बल्कि उन्हें भी ये हुक्म है कि जो भी यहूदी या नसरानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के बाद पैदा हो वो इस्लाम लाए, अल्लाह के नबी पर ईमान लाए। अगर नहीं लाएगा तो वो उसका ठिकाना जहन्नम है। अब जो चीजें, इंजील भी, बाइबल भी, बहुत सी बाइबल्स हैं, एक नहीं है, उसके अंदर बहुत सी चीजें चेंज हो गई है, बदली हुई हैं। अगर वो चीज है भी कुछ सही तो हमें उसका हुक्म क्या है, ना उसको सही मानना ना झुटलाना। उसके अंदर जो बातें लिखी हुई है उस पर ना ईमान लाना। ईमान क्या है? मुजमल ईमान, मुजलम मतलब ओवरऑल आपको ये कि हाँ इंजील अल्लाह ताला ने नाजिल की थी, तौरात अल्लाह ताला ने नाजिल किया था, जबूर अल्लाह ताला ने नाजिल किया था दाऊद अलैहिस्सलाम पर, लेकिन ये किताबें वो उनकी असली हालत में सेफ नहीं हैं, उसके अंदर गड़बड़ हो गई है, उसके अंदर जो ना बहुत सी चीजें मिला दी गई हैं, असल चीजों को हटा दिया गया है। अब उसके एक एक लफ्ज पर, उसके एक एक हर्फ पर, उसकी एक एक आयत पर ईमान नहीं रखना है। उसके अंदर जो बातें अच्छी हैं तो वो मिन जानिबिल्लाह है, गड़बड़ हो गई है तो इन लोगों ने उसको गलत कर दिया है, तो ना उसको मानना है ना उसका इनकार करना है।
صرف اوور آل ایمان یہ رکھنا ہے کہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، لوگوں نے اس کے اندر گڑبڑ کر دی، بس. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ اب اللہ کی قسم کب کھا سکتے یا اللہ کی قسم کھا بھی سکتے؟ ہاں ضرور اللہ کی قسم کھا سکتے. قسم کب کھاتے ہیں آپ؟ عام طور پر جب سامنے والے آپ کو جھٹلا دیں، جب سامنے والے آپ کی کوئی بات کو نہ مانے، تب آپ کیا بولتے ہیں؟ میں قسم کھا کے بول رہا ہوں، نہیں میں یہ کام کیا ہوں، میں یہ کام نہیں کیا ہوں. آپ اپنی بات میں اپنی بات کو پاورفل بنانے کے لیے اللہ کا سہارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر جب بولتے تو وہ بات میں پاور آ جاتا ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، ماننا ہی پڑتا ہے. ہاں بھائی چوری کیے؟ نہیں چوری نہیں کیا. قسم، ہاں اللہ کی قسم میں چوری نہیں کیا. تو کیا یہ قسم اللہ تعالیٰ کی قسم؟ اور جھوٹی قسم کھانے سے ہی منع کیا. انسان کر لیا لیکن قسم کھاؤ، اب فی الوقت تو بچ جائیں گے لیکن آخرت میں پکڑے جائیں گے. وہاں اگر انسان دنیا میں ہاں اللہ کی قسم، لیکن اب ان کے سامنے تو بول دیا جان تو بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو قسم کب کھائیں گے؟ جب آپ کو سامنے والے آپ کی بات نہ مانیں، آپ کو جھٹلائیں، آپ کا انکار کر دیں، تب آپ اپنی بات کو پاورفل بنانے کے لیے قسم کا سہارا لے سکتے ہیں اور اللہ ہی کی قسم کھا سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے ہیں. اگر جی نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا بھول گئے اور انجانوں میں ویسی نماز پڑھی تھی، کیا نماز قبول ہوتی؟ وضو کرنا بھول گئے؟ جی نہیں ہوتی. پھر جانا، پھر جب یاد آئے جب جا کے وضو کر کے پھر سے پڑھنا. وضو کرنا بھول گئے تو بہت بڑی بات ہے. وضو اگر صحیح نہیں کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی وضو کر کے آئے، ان کے پیر میں کچھ حصہ سوکھا رہ گیا تھا، وہ بھیگا نہیں تھا، وہ کچا نہیں ہوا تھا، پوری طرح وہ دھلا نہیں تھا ان کا پیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ جا کے پھر سے جو نماز پڑھو. پھر وہ جا کے وضو بنا کے آئے، پھر نماز پڑھے. پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کہا ویل للعقاب من النار، ایڑی کے پاس کا کچھ حصہ سوکھا رہ گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چیز جہنم میں لے جانے والی. جب وضو کرنے کے باوجود سوکھا رہ جانے سے نماز نہیں ہو سکتی تو بالکل وضو ہی نہیں کیے تو نماز کیسے ہوگی؟ وضو کرنا ضروری ہے. جب بھی یاد آئے، اگر میں یاد نہیں رہا انسان کو، ایسا ہو سکتا ہے کہ وضو تو کر لیا تھا لیکن وضو ٹوٹ گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، تب اس کو پتا نہیں، یاد نہیں ہے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، بعد میں یاد آ ارے یار وضو تو ٹوٹ گیا تھا. اسی وقت نماز سے نکل کے چلے جانا چاہیے، جا کے وضو بنا کے پھر سے نماز پڑھنا چاہیے. اگر آزو بازو والے نماز پڑھ رہے تو کیسے جانا؟ نماز جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے سے نہیں جانا. نہیں سامنے سے نہیں، آپ پیچھے سے چلے جائیے. سامنے سے بھی گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، امام صاحب کے سامنے سترا رہتا ہے، امام صاحب کا سترا سارے لوگوں کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ پھر ہم کل ملاقات کریں گے. آج جو پڑھے ان میں سے کچھ چیزیں انشاءاللہ سوال پھر آپ سے کل ہوگا. بارک اللہ فیک و ایاکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.